السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی تو اب ہم پڑھ رہے تھے اجازت لیجئے۔ اس میں ہم ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس سے پہلے بھی آپ ایک واقعہ پڑھ چکے ہیں، اور ملنے کے آداب اور کھانا کھانے کے آداب کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے آج پڑھتے ہیں ایک کہانی، اور کہانی کا نام ہے ادب کا ثمر۔ لکھا ہوا ہے، ایک پرانا واقعہ ہے، اور لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ ہر کام اپنی والدہ کی اجازت اور ان کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا۔ بچے نے ایک خوبصورت گائے پالی تھی اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے سامنے آیا اور گائے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بچے نے پوچھا، کتنے میں خریدو گے؟ فرشتے نے بہت تھوڑی قیمت بتائی۔ جب بچے نے اپنی والدہ کو بتایا کہ ایک آدمی گائے کی اتنی قیمت لگا رہا ہے تو والدہ نے انکار کر دیا۔ فرشتہ ہر بار قیمت بڑھاتا رہا اور بچہ ہر بار اپنی والدہ سے پوچھ کر جواب دیتا رہا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ اس کی والدہ گائے فروخت کرنے پر راضی نہیں، لہٰذا اس نے فرشتے کو صاف انکار کر دیا کہ وہ والدہ کی اجازت کے بغیر کسی قیمت پر بھی گائے نہیں فروخت کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتی ہیں کیا ہوا۔ فرشتے نے اس بچے سے کہا، تم بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہو کہ ہر کام اپنی والدہ کی اجازت سے کرتے ہو۔ بہت جلد تمہارے پاس اس گائے کو خریدنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے، تو تم اس گائے کی بہت زیادہ قیمت لگانا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اس قوم کا۔ وہ لوگ گائے تلاش کرنے میں لگ گئے۔ انہیں جس گائے کی تلاش تھی وہ اسی بچے کے پاس تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ تلاش کرتے کرتے اس گائے تک پہنچ گئے اور بچے سے کہا کہ وہ اس گائے کو خریدنا چاہتے ہیں۔ بچے نے کہا، اس گائے کی قیمت بہت زیادہ ہے، کیا آپ لوگ اتنی قیمت ادا کر سکیں گے؟ انہوں نے پوچھا، کتنی قیمت ہے؟ بچے نے کہا، اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی بڑی قیمت ادا کر کے وہ گائے خرید لی اور پھر اس کو ذبح کیا۔ پیارے بچوں، اس بچے کو یہ دولت والدہ کے ادب اور ان کی اطاعت کی وجہ سے ملی۔ اس نے والدہ کی اجازت کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کیا، اور ماں کی اطاعت کیوں نہ کی جائے؟ یہ ماں ہی تو ہے جو پہلے اپنے بچے کو کھلاتی ہے، پھر خود کھاتی ہے، پہلے اپنے بچے کو پلاتی ہے، پھر خود بعد میں پیتی ہے، پہلے اپنے بچے کو سلاتی ہے، خود بعد میں سوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بچے کے پاؤں میں جوتے پہناتی ہے۔ اس ماں کے احسانات کا بدلہ چکانے کا یہی وقت ہے، بس ہمیں بھی اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، اور یہ کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام اپنے والدین کی اجازت سے کرنا چاہیے، خاص کر اپنی والدہ کو ضرور بتانا چاہیے کوئی بھی اپنے کام کرنا ہو تو، کیونکہ اسی میں آپ کا فائدہ ہے، اسی میں آپ کے لیے کیا ہے، یہ چیز آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویسے حدیث بھی ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو بڑوں کی عزت کرتے ہیں، بڑوں کی بات مانتے ہیں، اور اس میں فائدہ آپ لوگوں کا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ میں اسی طرح کی اور کہانیاں بھی آپ کو سناتی رہوں گی۔ اللہ حافظ۔